اور یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہو، ایک آدمی آپ کو خط لکھے اور لکھے کہ میں آپ کو ریمائنڈ کے لیے، یاد دہانی کے لیے خط لکھ رہا ہوں. بھئی آپ نے پہلے کبھی خط نہیں لکھا، پہلے خط میں آپ ریمائنڈ اور یاد دہانی کی بات کر رہے ہیں. بھئی یاد دہانی اس کی ہوتی ہے جو پہلے بار بار لکھی جا چکی ہو، سامنے بات آ چکی ہو. تو قرآن یاد دہانی یعنی پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ ساری باتیں تورات میں، بائبل میں، زبور میں اور اللہ کی جتنی کتابیں اتری ہیں، جتنے صحیفے نازل ہیں، اس میں آ چکی ہیں. یہ ما کنت بدعا رسول، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی ساری نئی بات لے کر، بلکہ وہی بات سارے نبیوں نے کہی. اللہ کی توحید کی بات کہی کہ اللہ ایک ہے، آخرت کی بات کہی، جنت جہنم کی بات کہی، انسانوں کو صحیح سچ بولنے کی تعلیم دی، امانت داری کی تعلیم دی. تو یہ جو تعلیمات یہ آفاقی ہیں، ہر مذہب میں ہے، ہر نبی نے دی ہے. تو اگر وہ باتیں سچائی کی، آخرت کی، جنت جہنم کی اگر بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی بالکل نئی انوکھی نہیں ہے، بلکہ وہی ریمائنڈ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ایک انسان اس چیز کو بھول گیا ہو، یا اس میں تحریف ہو گئی، عدل بدل ہو گیا، یا وہ گم ہو گئی. یعنی اگر وہ چیز موجود ہے، اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، تو ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ایمان کی ضرورت جب ہے ریمانڈ کرنے کی اور یاد دہانی کی، جب وہ چیز یا تو عدل بدل ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے، یا گم ہو گئی ہے، یا لوگ بھول گئے ہوں اس کو. تو بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا، یہ ہے ریمائنڈ، یہ ہے الذکر، یاد دہانی. پھر قرآن نے ایک اور بات اپنا تعارف کرایا، مصدقا لما بین یدی، کہ یہ قرآن جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، چاہے وہ کہاں آئی ہوں، تورات ہو، بائبل ہو، بھارت میں آئی ہو، مہاتما بدھ کے پاس آئی ہو، دنیا کے کسی کونے میں آئی ہو، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کو سچا بتانے والا ہے. ان کی نفی نہیں کرے گا، ان سے انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی اللہ کی یہ واحد کتاب ہے قرآن جو اپنے پہلے کی ساری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، سچا بتا رہی ہے. ورنہ کوئی کتاب کسی مذہب کی اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنے آپ تک محدود رکھے گی. پچھلی کتابوں کے بارے میں یا تو خاموش رہے گی، یا وہ کہے گی وہ صحیح نہیں. قرآن ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل، تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اس لیے کہ قرآن میں پوری انسانیت کا جتنا پیغام خدا کی طرف سے آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام لے کر، سب کا خلاصہ آ گیا ہے، سب کا جوہر آ گیا ہے. جیسا مختلف چیزوں کا ست نکالا جاتا ہے. دیکھیے وٹامنس کے آپ نے ٹیبلٹ کیپسول لی ہوگی، کہ چھوٹی چھوٹی سی کیپسول ہے، اس میں وٹامن اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، ملٹی وٹامن بھی ہے. کیا ہوا کہ اس کا جوہر نکال کے دے دیا. اسی طرح پر اگر پچھلی کتابیں محفوظ نہیں رہی، عدل بدل ہو گیا، تو گھبرانے کی بات نہیں. قرآن نے سب کو محفوظ کر دیا، اور سب کا جوہر اور سب کا کی حقیقت اور سب کا خلاصہ قرآن نے. اس لیے قرآن کا ایک نام ہے مہیمنن علیہ، کہ یہ سب کا محافظ ہے، نگران ہے، سرپرست ہے، سب کو محفوظ کر کے انسانیت کو پہنچانے والا ہے. مہیمنن کے معنی عربی میں ہوتے ہیں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا مرغی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے. اب مرغی میدان میں نکلی اپنے بچوں کو دانہ چگنے کے لیے، نیولا یا چیل جھپٹ کے لے جانا چاہتی ہے، نیولا لے جانا چاہتا ہے کوئی جانور بچوں کو، تو مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے. تو مہیمنن کا اصل معنی یہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے پچھلی جتنی کتابیں تھیں اس سے قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے. محبت کا تعلق بھی ہے، کہ مرغی ایک محبت میں لیتی ہے نا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. حفاظت کا تعلق بھی ہے، کہ محفوظ بچوں کو بچاتی ہے اپنی جان دے کر. اور اس کا تعلق جو ہے خطرہ، ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھنے کا بھی ہے. تو اسی طرح پر قرآن جو ہے مہیمنن علیہ، آسمان سے جتنی وحی حضرت آدم علیہ السلام سے آئی تھی محمد رسول اللہ تک، سب کے لیے مہیمنن علیہ، سب کی نگران، محافظ، سرپرست، اور سب کا
انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے سب کا خلاصہ دے دیا ہے، سب کی تعلیمات دے دی ہے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، زکریا، لوط، نوح علیہ السلام، یا بھارت میں جو آئے ہوں گے، مہاتما بدھ ہے، مہاویر ہے، اور جتنے، ان سب کا خلاصہ دے دیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں، وہی انسانیت کے سب کا جوہر نکال کر. تو مہیمنن علیہ قرآن نے اپنا آپ کو کہا. اس لیے قرآن نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اس کتاب میں یعنی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، ابراہیم کا کیجئے، موسیٰ کا کیجئے، عیسیٰ کا کیجئے، مریم کا کیجئے. کیا مطلب؟ کہ ان کی صحیح تعلیمات جو دنیا نے بھلا دی ہے، جو دنیا نے بدل دی ہے، جو تحریف کر دی ہے، وہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لے لیجئے. تو قرآن انسانیت کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے. ایسی ہدایت اور ایسی رحمت جس نے پوری انسانیت کو ڈھانپ لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک انسانیت کے لیے پیغام، ھذا بلاغ للناس. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے خالق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اور قرآن پاک ایک معجزہ ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عام انسان نہ کر سکے، عاجز ہو، عام انسان نہ کر سکے. تو قرآن ایک معجزہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ کبھی میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں اس بات پر. قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہو اس قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا خود کسی نے بنا لیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے سارے مددگار، انسان، جنات، ساری قومیں، سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اب پہلے کہہ دیتے ہیں کبھی نہیں کر سکو گے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو اور بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. پتھر کیوں جائیں گے بھائی؟ اس لیے پتھروں کو پوجا گیا، ان کو خدا کی صفات دے دی گئی، خدا بنا لیا گیا تھا، ان کے ساتھ ہی جاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شاعر ہو، کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے جب ایک انسان بنا سکتا دوسرا بھی بنا سکتا ہے. ایک تحریر ایک مصنف لکھ سکتا ہے، ایک ناول نگار لکھ سکتا ہے، ایک افسانہ نویس لکھ سکتا ہے، ایک ادیب لکھ سکتا ہے، دوسرا بھی لکھ سکتا ہے. یہ کہنا کہ کوئی جیسا ایک ٹکڑا بھی، ایک شعر بھی، ایک مصرع بھی، کوئی کبھی جب تک ہوش حواس ہے کوئی شاعر، کوئی ادیب یہ نہیں کہہ سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. 1400 سال سے پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اگر تمہیں ذرا بھی شک ہو تو پھر اس کا جیسا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک آیت، ایک سورت، چھوٹی سی ایک لائن کی وہ بنا کر دکھا دو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے. اور جس طرح حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات ہر دور میں. آج دیکھیے قرآن کے عجائبات کیسے ظاہر ہو رہے ہیں. وہ باتیں جو کل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج انسانیت کے سمجھ میں آ رہی ہے. مثال کے طور پر فرعون ہے، قرآن کی ورنجی بے بدن کا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم تیرے بدن کو، تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے. اب لوگوں نے شور مچا دیا، یورپ والوں نے، مستشرقین نے، کہ بھئی کہاں ہے قرآن کا؟ غلط بات کر دی قرآن نے. کسی کی کوئی فرعون کی باڈی تو ہے ہی نہیں. 125 سال پہلے جب احرام کی کھدائی ہوئی، ہمارے مغربی اقوام کو بڑا شوق ہے ان کو آثار قدیمہ کا، ماضی کا کھنگالنے کا، کھوج کرنے کا، ریسرچ کرنے کا. خود کے بارے میں کوئی ریسرچ کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، نہیں، پیچھے کی طرف. جب احرام کھولے گئے تو وہاں پر ممیاں، آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوگی، ممی پر یہاں بہت بنی ہے یورپ میں، اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. وہ کیا کرتے تھے قدیم زمانے کے لوگ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اندر کی آلائش نکال کر اس کے اندر کچھ مسالے بھر دیا کرتے تھے،
کچھ ایسی کریمیں لگا دیا جا کرتے تھے کہ اس کا محفوظ ہو جائے، اس کی جلد بھی، اس کے اندر ہڈیاں بھی یہ محفوظ ہو جائیں، اور برسوں تک، صدیوں تک محفوظ رہے۔ جب ممی نکلی فرعون کی، حالانکہ پہلے لوگ اس کی تعویل کر لیا کرتے تھے کہ بدن کے ایک معنی زرہ کے بھی آتا ہے، جو تلوار سے بچانے کے لیے پہنی ہے، تو اس کی زرہ محفوظ ہے تو بدن محفوظ ہے۔ کچھ لوگ یہ تعویل کر لیتے تو اس کے ڈوبنے کے بعد کئی دنوں تک لاش پڑی رہی تو محفوظ رہی۔ لیکن اب حقیقت میں قرآن کی سچائی خدا نے ظاہر کی کہ فرعون کی لاش نکل دی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے طبیب اور ڈاکٹر یہاں سے گئے تھے یورپ سے، کہ اس کی خرابی ہو گئی تھی، اس میں کے اندر سے نمک نکل رہا تھا، کیونکہ پانی میں ڈوب کر بحر کلثوم میں مرا تھا، پانی کے ساتھ نمک بھی چلا گیا ہوگا، وہ نمک آ رہا تھا، تو اس کی لاش کو یہاں لائے پیرس میں علاج کے لیے۔ اور یہ تو بھائی بہن ہے نا سارا یورپ، تو ان کا باطل ہونے میں بھی، ہاں انہوں نے گارڈ آف آنر کسی ملک کا شہنشاہ بادشاہ تھا وہ دیا پیرس میں فرعون کی لاش کو۔ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں سارے۔ بہرحال تو قرآن نے ایک بات کہی تھی 14 سال پہلے، آج وہ ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن کی ہر بات، مثلا قرآن نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ یہود کے بارے میں، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ آج کے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ نہ ان کی تورات میں، آج کی جو موجودہ تبدیل شدہ تورات ہے، نہ یہودی لٹریچر میں ہے۔ اب یورپ والوں نے، مغرب والوں نے، ویسٹ والوں نے شور مچا دیا، قرآن نے غلط بات کہہ دی، غلط۔ حالانکہ یہود کے بہت سارے فرقے تھے اس زمانے میں، وہ تو رہے نہیں اب جن کا قائد کیا تھے۔ اگر یہ بات یہودی نہ مانتے ہوتے تو جب قرآن اتر رہا تھا مدینے میں، بے شمار یہودی تھے، بنی قریظہ تھا، بنو قینقاع تھے، اور کئی قبیلے تھے، وہ کہہ سکتے قرآن نے غلط بات کہہ دی۔ جب وہ خاموش رہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو مانتے تھے۔ بہرحال اب انہوں نے شور قرآن کے خلاف مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر سے عجیب انتظام کیا۔ جیسے یہ شور مچا، یہ 6 دہائی کا واقعہ ہے، اس گزشتہ صدی کی، 20ویں صدی کی، 1960-62 کے درمیان کا۔ تو اس وقت میں کیا ہوا کہ اردن کے علاقے میں، جارڈن جو ہے بحر میت ہے، تو بحر میت ہے، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، اردو میں بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام وہاں کے لوگوں کو پہنچایا تھا۔ انہوں نے مخالفت کی، ہر طرح پر ستایا، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا، اور عذاب یہ دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان تک لے جا کر پلٹ دیا۔ تو یہ زمین جب بہت نیچے چلی گئی، ڈیڈ سی، اور آج بھی وہ ایک عذاب کی شکل ہے وہاں پر۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پیسہ بھی ڈالیں اس پر، کوئی چیز ڈالیں تو تیرے گی، اتنا ہیوی پانی ہے اس کا، اتنا زہریلا پانی ہے آج بھی۔ آپ جا کر دیکھیں، ہم نے دیکھا جارڈن میں جا کر کہ وہ 2 گھونٹ پی لے تو آدمی بیمار ہو جائے، زیادہ پی لے تو مر جائے۔ تو ڈیڈ سی کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، احمد اس کا نام تھا۔ وہ بکریاں چراتے ہوئے جب واپس ہونے لگا رات کو، شام کے ٹائم میں، تو اس نے دیکھا ایک بکری کم ہے، تو اس کے تلاش میں وہ نکلا، چاروں طرف دیکھا، پہاڑ میں غار کا منہ نظر آیا، تو اس نے اندر آواز دی۔ چرواہوں کا کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جانوروں سے مانوس کرنے کے لیے، وہ جانور ان کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ تو اس نے جب آواز دی تو اندر سے بکری کی آواز آئی، تو یہ اندر داخل ہو گیا۔ اب آگے بکری پیچھے یہ، لیکن اندر بہت اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، اور واپس آ کر اس نے لوگوں کو کہا کہ ایک بکری اندر ہے، آپ میری مدد کر۔ تو گاؤں کے لوگ، روشنی کا انتظام کیا ہوگا، لالٹین یا جو بھی اس زمانے میں ہوگا، اندر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے،
میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں. بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے. اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں